اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 26 اکتوبر 2020 ہے۔ میں مسیحا آخر الزماں ہوں، جسے لارڈ شیوا دتا، دریا وامن اوتار، وراہا اوتار، وینکٹیشورا کلکی اوتار کہا گیا ہے ہندوازم میں۔ وشنو کا آخری اوتار کلکی اوتار ہے اور وہی شیوا ڈسٹرائر ہے، دونوں ایک ہے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کریے۔ وہی شری رام کا دوبارہ آنا، پہلے میں شری رام بنا، شری کرشن بنا، پھر بدھا بنا، پھر عیسیٰ ابن مریم بنا بغیر باپ کے، اب میں مہدی مہادیو بنا ہوں، عیسیٰ ابن مریم۔ لہٰذا ہمیشہ میں تصدیق نبوت کے لیے آیا ہوں، انبیاء علیہ السلام کی کتابوں کی تصدیق کے لیے۔ جب جب دین میں اختلاف آ گیا، دین اینڈنگ کو پہنچ رہا تھا، آ کر میں نے تصدیق کی اور اس کو واپس لایا ہوں۔ تو ابھی بھی میں آیا ہوں، تو یہ آخری بار ہے، اس کے بعد اب دنیا ختم ہونے والی ہے، کیونکہ سارے نشان قیامت کے پورے ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں مشرکوں میں سے نہیں، میں 5 وقتہ نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں۔ میں شراب نہیں پیتا، سگریٹ نہیں پیتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، گٹکے نہیں کھاتا، حرام کام نہیں کرتا۔ ویسے پروپوزل دے رہا ہوں آپ کو، ثنا خان، میرے اللہ کی بندی، میرے ساتھ ہو کر مبلغہ بنیے۔ ایک تو آپ کو، جیسے آپ میرے ساتھ ہو جاؤ گے انشاءاللہ، آپ دیکھو گی کہ دنیا میں جو 750 کروڑ پاپولیشن ہے، یہ دنیاوی لوگ ہیں، یہ دنیاوی لوگ ہو گئے ہیں۔ نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ مسلمان، نہ ہندو، کوئی بھی اپنے مذہب پر قائم نہیں ہے۔ یہ پہچان نہیں سکیں گے مجھے جب تک کہ یہ وقت نہ دیں اور تحقیق نہ کریں۔ اس کے لیے ہمیں اٹریکشن چاہیے، سیکیورٹی چاہیے، اور تحقیق کی صحیح صلاحیت والے سسٹمز چاہیے۔ تو وہ سب تحقیق کریں گے تو مانیں گے، ان کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ سارے اندھکار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء دین ہو کر بیچارے مسیح دجال لفظ بولنے سے شرماتے ہیں، کیونکہ مسیح دجال کے نشانات کیا ہے، پورے بکھرے پڑے ہیں، وہ صحیح بول نہیں پا رہے ہیں۔ وہ آنکھ کا کانا ہوگا، وہ جزیرے میں نکلے گا، یہ نہیں سوچ رہے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے بعد، معراج کے وقت، معراج سے پہلے، معراج میں بھی وہ خواب سے بتایا گیا تھا، اور خواب کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، حقیقت بھی آدھا ہوتا ہے، آدھا تعبیر کچھ اور، یا پوری بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے تھا، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ثنا خان، میں روپ رنگ کے لالچ میں آپ سے، روپ رنگ کے لالچ میں، یا پیسے کے لالچ میں، یا آپ کی خوبصورتی کے لالچ میں، یا آپ کے ٹیلنٹ کے لالچ میں یہ پروپوزل نہیں دے رہا ہوں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے، وہ اسکین کرتا ہے ہمارے دماغ کو، ذہن کو، سب کو۔ کوئی بات ایسی نہیں نکلتی کہ فرشتے نہیں لکھ لیتے۔ دل جب 2 بات کرتے ہیں تو تیسرے اللہ ہوتے ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں ماڈرن ہوں۔ اب آپ بولیں گی کہ روپ رنگ کے لیے نہیں، آپ اس وقت ایک مشہور اداکارہ ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے انڈسٹری کو چھوڑ دیا، تو کئی لوگوں نے آپ کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا، اور کئی لوگوں میں آپ مشہور ہو چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو گیا ہے، اللہ کریم انشاءاللہ۔ تو آپ جو ہے میرے ساتھ ہو جائیے، تو ہم اس کو پازیٹیو استعمال کریں گے اللہ کے راستے میں پوری طریقے سے۔ دولت بھی آئے گی، شہرت بھی آئے گی، عزت بھی آئے گی، پھر ہمیشہ کی جنت بھی ملے گی، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ حوروں کا سردار بنا کر میری بیوی بھی بنائے گا انشاءاللہ، اور دوسرے بیویوں کو بھی، اور وہاں پر حسد نہیں ہوگا، جلاپا نہیں ہوگا، سب خوش رہیں گے، اور اتنا ملے گا وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ آپ خوش ہو جائیں گی، وہ اعلیٰ درجہ ملے گا۔ اگر آپ ایسے عام مسلمان بن کے رہیں گی تو وہ درجہ نہیں پا سکتی، تب بھی آپ کو مجھے قبول کرنا ہی ہے، ورنہ آپ کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ قرآن حدیث کے مطابق جہنم رستہ رہے گا، اور ایسی کیا کامیابی کہ جہنم میں کئی کروڑوں سال جلنے کے بعد پھر نکالا جائے کلمے کی وجہ سے، وہ کامیابی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہی ہو جائے گا کہ سزا یافتہ یہ لوگ تھے جو کلمے کی وجہ سے نکالے گئے، تو بہت بدترین ایکسپیرینس ہوگا وہ، لہذا اس سے پناہ چاہیے۔ اگر آپ بولتے نہیں بھائی میں نہیں مانتی، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں دوسرے کام میں بزی ہوں، تب بھی آپ منافق ہو جائیں گی۔ آپ کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کچھ بھی رہے گا سب برباد کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے قرآن پاک میں، جو اللہ کی نشانی کا اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں وہ کافر اور منافق ہو جاتے ہیں۔
یہی حرکت یہودیوں نے کی پچھلے جنم میں میرے ساتھ. کہتے تھے کہ مسیح آنے والا ہے، اللہ بھیجے گا. جب آیا تو ان لوگوں نے مجھے کراس پہ ڈال کے مارنے کی کوشش کی، اور اللہ نے مجھے کراس پہ سے بے ہوش اتار لیا. اور پھر میں 3 گھنٹے کے بعد ہی ہوش میں نہیں آیا، بلکہ تیسرے دن ہوش میں آیا. 3 گھنٹے کے بعد مجھے صلیب سے اتار لیا گیا. اس کے بعد میں باہر نکل کر آیا، اللہ مجھے باہر نکالا، اپنے طرف کیا، اٹھا لیا، مطلب اٹھایا مطلب نکالا باہر. اور پھر میں الحمدللہ 120 سال رہ کر انتقال ہوا میرا کشمیر میں. پھر اب میرا دوسرا جنم ہوا ہے. آپ بولیں گے کہ یہ بات علماء دین کو کیوں نہیں معلوم؟ سب کو معلوم ہے، ثبوت ان کے پاس ہے، لیکن بکھرے پڑے ہیں. وہ آ کر جڑانا میرا کام تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا غور کریے. میں اللہ کی نشانی ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو راز رکھنا چاہتا تھا میرے آنے تک. آیات کا ظہور ہوگا، یعنی آیات ظاہر ہوں گے. تو میں آیات کبریٰ میں سے سیکنڈ آیت ہوں. 10 آیات کبریٰ ہیں، مسیح دجال، پھر عیسیٰ ابن مریم جو کہ مہدی علیہ السلام میں، پھر 3 طرف کا زمین دھس جانا، یعنی 3 سونامیز جو آ چکے ہیں. زمین کا دھس جانا یعنی زمین کے اوپر پانی چڑھ جانا پورا ایسے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دابۃ من الارض کا جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کے گواہی دینا. میرے ویڈیوز دیکھیے، مہدی، پیکاک، میرا عقل مار کر دیکھیے گا. پھر اس کے بعد آگ کا ظاہر ہونا حضر الموت کی جگہ سے، جو یمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب پڑا. حضر الموت ایک جگہ کا نام ہے یمن میں. وہاں کے دریا کے پاس سے ایک آگ نکلے گی، جو آیات کبریٰ میں سے 7واں نشان ہے. دعوت من الارض کے بعد تو یہ خواب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کی تعبیر یہ نکلی، ایک حضر الموت کہتے ہیں یہ موت ہے کی جگہ دریا. تو اس کے معنی تمثیلی یہ نکلے، ڈیتھ ویلی جو کیلیفورنیا میں لاس اینجلس کے پاس، وہاں پر اس کی دریا کی طرف سے کیلیفورنیا، لاس اینجلس، ٹیکساس، یہ ہوتے ہوتے ساؤتھ امریکہ کے اندر اگر آپ آ گئے تو پورا امیزن رین فارسٹ وغیرہ یہ سارے جو جلے ہیں. ایسی آگ تاریخ انسانیت میں پہلے نہیں لگی. ویسے تو ہر سال آگ لگتی ہے، لیکن اس بار 2019 میں 2020 میں سب سے زیادہ. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ پھر یاجوج ماجوج چائنیز ظاہر ہو چکے ہیں. کووڈ-19 وائرس کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ ان کی گردنوں میں اللہ تعالیٰ ایک کیڑا پیدا کرے گا. سویب ٹیسٹ ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. تو پھر اس وقت عیسیٰ ابن مریم اپنے اہل ایمان والوں کو لے کر طور پر چلے جائیں گے. یہ کوڈ ورڈ تھا. طور مطلب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اور طور تو ہندوستان میں ہے نہیں، ماؤنٹ سینائی. اس کا مطلب یہ تھا کتنے دن کے لیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام طور پر؟ 40 ڈیز کے لیے. تو 40 ڈیز کا لاک ڈاؤن ہوگا، محروس ہو جائے گا مسیح اپنے اہل ایمان والوں کے ساتھ. اہل ایمان میں کون؟ میرے خاندان، میرے اپنے بچے پورے. ابھی میرے عقد میں کوئی بیوی نہیں ہے. جو 2 بیویاں ہیں وہ نجم فاطمہ ایک ناپاک رشتے میں ہیں، دور کینیڈا میں میری بیٹی کے ساتھ، ایک بڑی بیٹی کے ساتھ ناپاک رشتے میں، جو کہ وہ ستی سیتا اوتار ہے. وہ ایک نیگیٹو رول کر رہی ہے رامائن کی تصدیق کے لیے. وہ نہیں ہے، بلکہ اس نے ناپاک بچوں کو بھی جنم دیا ہے، اس کے ساتھ ہی ہے وہ. ٹھیک ہے. دوسری شبانہ ہے جسے مہاکالی کہا گیا، رات والی چیز، وہ بھی ناپاک رشتے میں دور ہے، اور میرا بیٹا اس کے پاس ہے. اب میرے پاس نکاح میں کوئی بیوی نہیں ہے 5 سال سے. یہ میرے لیے بھی ایک آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میں کو مستقیم رکھے اپنے ایمان پر، کہ میں کوئی زنا نہ کروں، کوئی غلط کام نہ کروں. جب اللہ تعالیٰ سے روزے رکھ کر الحمدللہ اپنے آپ کو سنبھالوں. یہ میرے اللہ کا فضل ہے. ھذا من فضل ربی. اللہ نے مجھے جو اولاد عطا کی ہے اور جو کرے گا انشاءاللہ، یہ سب اللہ کے فضل سے. ھذا من فضل ربی. یہ سب ہم سب اللہ کی نشانیاں ہیں. لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے ثنا خان، آپ میرے ساتھ ہو جائیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں مسیحا نہیں ہوں، کیونکہ آپ جب بیوی بنیں گی تو حجاب قبول ہوگا آپ کا ہمارا. جب میاں بیوی، عورت کا مرد کا لباس ہے، ہر چیز آپ کو معلوم ہوگی. جسم پہ میرے کون سے کہاں کیا نشان ہے یہ بھی تک آپ دیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھ سکیں گی کہ میں واقعی میں اصلی مسیحا ہوں یا نقلی. تو اللہ کی قسم آپ سچا پائیں گے مجھے. تب آپ خود بولو گی کہ تب ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور زیادہ ٹائم نہیں لگے گا میرے ساتھ تحقیق میں. 3-4 دن لگیں گے. چاہے آپ یہ عقد سے پہلے کر لیں یا عقد کے بعد کر لیں، جیسا بھی ہو، یو آر موسٹ ویلکم. دیکھیے میں کتنا سمپل بیٹھا ہوں، صرف وضو کرتا ہوں بس. سمجھے نا؟ نہ کوئی میک اپ، نہ کچھ دکھاوا، بس. اب آپ کیونکہ آپ آلریڈی ٹرین ہیں. ویسے تو میں سارے فلم اسٹار سے پہلے مل چکا ہوں. اسٹارڈم میرے پاس ختم ہو چکا ہے.
समझे ना। अगर कोई सामने अमिताभ बच्चन भी आता है या उसकी बीवी भी आती है या ऐश्वर्या भी आती है, सब मेरे ही भक्त हैं एक्चुअली, ये लोग भगवान शिवा के भक्त हैं और भगवान शिवा मैं आ गया हूँ और मैं खुद उस अल्लाह ओम हरिओम का पूजा करने वाला हूँ। शिवा 3 हैं, एक तो अल्लाह को भी शिवा कहते हैं, बड़ा बरकत वाला मुबारक, ठीक है। एक शिवा आदम अलैहिस्सलाम को भी कहा गया, उनकी बीवी को हवा को दुर्गा कहा गया, ये 2 हो गए। तीसरा शिवा मैं हूँ जिसकी बीवी है, बच्चे हैं पूरा, और आदम अलैहिस्सलाम के कोई माँ बाप नहीं। तीसरे शिवा के यानी मेरे माँ बाप भी हैं, लिखा हुआ है किताब में, दत्तात्रेय के माँ बाप भी हैं, अनसुया अत्रि, वो पैदा होंगे, 3 भाई 3 बहनें। तो ये सारे प्रोफेसीज थे जिसे लोग नहीं समझ सके, ये सारे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मेरे फ़ोटो की पूजा कर रहा है और वो भी अल्लाह ताला के काम पे है, उसका भी जिक्र हदीस में आया है, उसका भी, और मिर्ज़ा मसूद अहमद मसीह दज्जाल का भी, समझ रहे हैं। एक मसीह दज्जाल का ख़त्मा 2003 में मेरी बददुआ से हो चुका, और बाबलूत हिंदुस्तान में निकली जगह। फ़लस्तीन से मुराद हैदराबाद, फ़लस्तीन के कैरेक्टर से टोटल 9, हैदराबाद के भी 9। उसी तरीके से सारे जो मेटाफोरिकल जगहों के नाम थे हदीस में आए हैं वो हिंदुस्तान में निकले। अब लोग क्यों इनकार कर रहे हैं, मतलब वो लोग बैठे हुए देखते हुए कि वो मक्का में आएंगे, वो मदीना में आएंगे, वो सीरिया में आएंगे, शाम। सीरिया से मुराद इंडिया निकला, सीरिया के भी लफ्ज़ 5 हैं, इंडिया के भी 5 हैं। हुस्न दुनिया बोले तब 3 तरफ पानी 1 तरफ ज़मीन, जो इस्तांबुल है, कॉन्स्टेंटिनोपल है, उधर वेट कर रहे हैं, उससे मुराद सब कॉन्टिनेंट इंडिया निकला, ओल्ड, 3 तरफ पानी 1 तरफ ज़मीन। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब से बताया गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सीरिया की, मक्का मदीना की सब बशारत देने के बाद अल्लाह ताला ने उसको रिप्लेस कर दिया इंडिया से। उन्होंने कहा कि देखो वो मशरिक़ है, वो मशरिक़ है, वो मशरिक़ है जहाँ से मसीह दज्जाल आएगा, और जहाँ से मसीह दज्जाल आया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ादिम उसके खलीफा, वहीं से मसीहा महादेव मेहदी आएगा, यानी वो भी हिंदुस्तान से। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेहदी हिंदुस्तान में होगा जिसका नाम अहमद होगा, और वो ग़ज़वा हिंदुस्तान करेगा क्योंकि अल्लाह का रसूल होगा, और रसूल जिस ग़ज़वे में होता है, उसको जिस जंग में होता है उसे ग़ज़वा कहते हैं। यहाँ पर प्यार मोहब्बत की जंग में हूँ मैं, लड़ा के प्यार मोहब्बत से अपनी ज़बानों की तलवार इस्तेमाल करके। जीसस क्राइस्ट वर्ड ऑफ माउथ से लड़ेगा, वही कर रहा हूँ मैं, मगर मैं नबी नहीं हूँ, लिहाजा ग़ज़वा हिंद मैं कर रहा हूँ, यही ग़ज़वा हिंद है जो कर रहा हूँ। अब आप देखिए ना कोई बम फट रहा है, ना कोई एरोप्लेन बर्बाद हो रहा है, ना किसी की जान जा रही है, लेकिन मैं अपने अल्फाजों से हिकमत से पेश कर रहा हूँ, प्यार मोहब्बत से। प्यार बांटते चलो। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गाने भी गाए हैं, गाने नहीं आता मुझे गाना, मतलब लिप मूवमेंट दिया है, सारे गानों को लेकर लिप मूवमेंट देकर अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की तस्बीह की है, तबलीग की है, ये जायज़ है। दाऊद अलैहिस्सलाम भी ऐसा करते थे, सामवेद में भी इसका जिक्र है, नूह अलैहिस्सलाम भी ऐसा करते थे। लेकिन इसका इस्तेमाल म्यूज़िक का, गाने बजाने का, शिर्क के लिए करना, बेहयाई बेशर्मी के लिए करना, और जहाँ पर कुरान पढ़ा जा रहा हो उसके लिए करना, जहाँ पर अल्लाह की इबादत हो रही हो या कहीं पे महफिल डिस्टर्बेंस हो रही ना करें, ये वहाँ पर ऐसा करना हराम है। जो दुनिया करी है, इसीलिए म्यूज़िक बदनाम हो गया, पोइट्री बदनाम हो गई, और नाचना गाना बदनाम हो गया, क्योंकि ये सब काम हराम है और ये इसके ऊपर अल्लाह की लानत है। मैं भी बोल रहा हूँ, अल्लाह के नबी ने भी ऐसे ही कहा था, वरना उन्होंने तो म्यूज़िक को अलाउ किया दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में, तो अल्लाह के नबी ने पूरी म्यूज़िक को हराम नहीं किया। पूरी म्यूज़िक, वो गाना बजाना, वो जो अल्लाह के रास्ते के ख़िलाफ़ हो, समझ रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि अल्लाह के नबी ने किया, अब तारीख़ उठा के देखिए, नसीरुद्दीन शाह की जो मूवी आई थी खुदा के लिए, उसमें भी बताया गया है, और ज़ख़ीरा है, 2-4 उन्होंने निशान बयान किए, मैं तो आकर पूरा साबित ही कर रहा हूँ। लिहाजा नाचना गाना सब अल्लाह की तबलीग में जायज़ है, लेकिन कंडीशंस, इस्लामिक कंडीशंस के साथ। हम इंशाल्लाह जो है, मैंने परफेक्ट पीस फिल्म प्रोडक्शंस भी मैंने रजिस्टर्ड करवा के रखा है, मैं उसका लाइफ मेंबर प्रोड्यूसर भी बन के रखा हुआ हूँ। लेकिन हमें बनाना है प्रो इस्लामिक, प्रो रिलीजियस मूवीज़, जिसमें हिजाब भी होगा, मतलब फुल नहीं, चेहरा दिखाया जाएगा, लेकिन जितने शरायत इस्लाम के हैं वो पूरे उसमें फॉलो किए जाएंगे, और उसमें कॉमेडी भी होगी, उसमें अच्छी चीज़ें भी बताई जाएंगी, उसमें बुरी चीज़ें भी बताई जाएगी, लेकिन दूसरे अंदाज, लेकिन अंडर द लिमिट्स ऑफ इस्लाम। लिहाजा मुझे सारे जहाँ पे असलात क़ायम करना है। आप मेरी बीवी बनिए, मुबल्लिग़ा बनिए, मेरे साथ हो जाइए, और कोई बात आपको एक तो डर नहीं रहेगा कि कहीं मैं ज़िना करूं, नहीं, शराब पीऊँ नहीं, तलाक़ दूँ नहीं, कभी नहीं इंशाल्लाह।
ایک بار آئیں بیوی بن گئے تو پھر ہمیشہ آپ ادھر کی انشاءاللہ اللہ کرے آپ کو سب کچھ ملے گا. اور میں خود جو ہے نا خوبصورت رہنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی کوئی میک اپ نہیں کر رہا ہوں، کچھ ایکسرسائز نہیں کر رہا ہوں. ویسے میں نے کبھی ایکسرسائز کی بھی نہیں ہے زیادہ، مطلب ایسی لائٹ کبھی کبھی کر لیا بس. اب وہ سب میں اگر کروں تو میں انشاءاللہ اپنے آپ کو اور جوان رکھنا چاہوں گا. میں تو چاہتا ہوں کہ میں 1000 سال زندہ رہوں اللہ کے راستے میں، تاکہ تبلیغ کرتا رہوں سب کو جنت میں لے کے جانے کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ کے پاس جاؤں اور سب کے سب جنت میں چلیں. تو کیا آپ اس میں میری مدد کریں گی ثنا خان؟ پلیز اللہ کے لیے ہاں کر دیجئے، کیونکہ یہ رشتہ بہت بڑا ہے. اب آپ کے پاس جو آبسٹیکلس وہ ہیں کہ لوگ بولیں گے، آپ کو ڈاؤٹس میں ڈالیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. تو آپ ان کو بازو کر دیجئے. آپ خود پرسنل تحقیق کریے، پورا ایک ڈیٹیلز کی خود تحقیق کریے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کر لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ عقل مند ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس شخص کے ساتھ جو شیطانک دنیا کے رہے ان کے ساتھ ناچے گائے ہیں، ان کے ساتھ کسنگ کرے ہیں، ان کے ساتھ اپنے جسم کو بیچے ہیں، اپنی روح کو بیچے ہیں، اپنی شرم کو، اپنی حیا کو بیچے ہیں، شیطان کھایا. لیکن اب آپ کو اللہ نے زندہ کر دیا، پھر سے ایک باقیرہ سے بھی زیادہ انعام کر دیا. میں قبول کرتا ہوں بیوی کے روپ میں آپ کو، اگر آپ تیار ہیں انشاءاللہ عزت کے ساتھ. نہ آپ مجھ پہ کوئی ڈاؤٹ کر سکتی ہے، کیونکہ میں بھی اسلام پہ پابند ہوں ماشاء اللہ. نہ میں آپ پہ ڈاؤٹ کروں گا. پھر آپ کو ہمیشہ اللہ کا کام کرنا ہوگا میرے ساتھ. تو بولیے، میری گزارش کو قبول کریے اللہ کے واسطے. دیکھیے، آپ کو خود تحقیق کرنا ہوگا پوری طریقے سے. ان لوگوں پہ بھروسہ مت کریے. یہ تو ایک تو وقت نہیں دیں گے اور خود فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اگر ان کو ہمت ہے تو بولیے صرف 1 مہینہ میرے ساتھ کنٹینیو سوال جواب کرو، اور ہر میرے سوال جواب کو ریکارڈ کرنے کے لیے بولیے، اور بولیے کہ نہیں مجھے پوری ریکارڈنگ سناؤ. 1 مہینے کی مسیح کی ریکارڈنگ مجھے سناؤ، بھلے 1 مہینہ اور لگتا ہو بات چیت کی. مسیح دجال کے بارے میں تحقیق، دابۃ من الارض کے بارے میں تحقیق، یاجوج ماجوج کے نشان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے سو نشان 1500 سال لونار جو مکمل ہو گئے ہیں، وہ بتاؤ. عیسیٰ ابن مریم میں مہدی علیہ السلام ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ہو چکا، پھر وہ دوبارہ جنم لینے والے تھے، وہ سارے نشان. سنی مسلم بولتے ہیں کہ نہیں دوبارہ جنم ہے ہی نہیں اسلام میں. دونوں باتیں ہیں، دوبارہ جنم بھی ہے، جی اٹھنا بھی ہے، ہمیشہ کے زندگی بھی ہے، قیامت بھی ہے، اور قیامت صغریٰ بھی ہے، قیامت کبریٰ بھی ہے، قیامت صغریٰ. یہ لوگ تو نہیں مانتے. تو پھر بولیے جب حدیث میں نہیں ہے تو پھر یہ شیعہ حضرات بھی تو اہل حدیث ہیں، یہ بھی تو حدیث قرآن کو مانتے ہیں، ان کے پاس رجت کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اور یہ خود ابھی کنفیوژن میں ہے، یہ نہیں سمجھ سکے. تو پھر اب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ واپس آئیں گے، تو آ گئے ہم پورے، میں میرا پورا اہل خاندان. لہٰذا یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں، میں وہ شخصیت ہوں، مان نہ مان میں سب کا مہمان، مان نہ مان میں سب کا مہمان. جلی تو آگ کہتے ہیں، بجھی تو راکھ کہتے ہیں، اور جس راکھ سے بارود بنے اسے بھگوان وشوناتھ شیوا کہتے ہیں، جیزس کرائسٹ، وہ میں ہوں. کوئی اگر فلمی آدمی اس کو ڈائلاگ مار لے نقلی تو نہیں فٹ ہوتا اس پہ، کیونکہ یہ وشوناتھ، کنگ آف دا کنگز اینڈ لارڈ آف دا لارڈس، رب المشرقین و مغربین میرا ٹائٹل ہے اللہ کے فضل سے. میں وہ لائن مسیحا ہوں جس کے بارے میں کہا گیا نرسمہا لائن مین، مسیحا وہ میں ہوں. اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے. پروردگار ثنا اللہ کی پیاری بندی، مجھے آپ کی زندگی چاہیے اللہ کے راستے میں. پلیز آپ کا فیمس ہونا، آپ کی تبلیغ کرنا، پلیز اللہ کے راستے میں دے دو مجھے، پلیز. اور کوئی لالچ نہیں ہے. لالچ ہے جنت اعلیٰ کی، لیکن اس وقت اس کی بھی لالچ نہیں، کیونکہ اس سے بھی بڑا کام میرے پاس ہے، تبلیغ کرنا، سارے جہاں کو بچانا. پلیز دیکھیے، میں اگر آپ سے ملاقات بھی کروں گا تو میں شارٹ پیریڈ کے لیے ملاقات کروں گا، ایسے انداز سے کروں گا اور آپ کو میسیج دوں گا، نکل جاؤں گا. آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. کیونکہ میری جان کے پیچھے بہت سے لوگ پڑے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تکلیف دینے سے ان کو جنت مل جائے گی. انسیکیورٹی ہر جگہ ہے، لیکن اللہ ہی میرا محافظ کافی ہے. لہٰذا آپ کو میں
मुलाकात भी करूँगा तो बड़ी सिक्योर तरीके से थोड़ी देर के लिए करूँगा, और आप इसको सीरियस लेना। और अगर आप अल्लाह ताला के रास्ते में भी ज़िंदगी लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए। अगर नहीं लगाएंगे, वैसे भी आप एक दिन बूढ़े होंगे, 33 34 के हो ही गए, 15 साल के बाद तो 50 साल के हो ही जाएंगे, 40 ईयर्स में तो मोनोपॉज क्रॉस हो जाता है औरतों का। उसके बाद क्या करेंगे आप? आम ज़िंदगी, कोई महल में या कहीं गाड़ी में, लेकिन उस वक्त देखेंगे मसीहा आखिरुज़्ज़मां कहाँ पे। अल्लाह ताला ऐसा ना करे कि आप जो है ना सब गुनाह करें, या ऐसे इतने बड़े नाम से आप महरूम ना होइए। आपको अल्लाह का वास्ता, आपको अल्लाह ताला के मिशन का वास्ता, मैं आपको बहुत चाहूँगा इंशाअल्लाह, मैं, मेरे बच्चे सब, और हम अल्लाह का काम पे रहेंगे। और अल्लाह की मुजाहिदा हो तो मेरे सर आँखों पर रहेगी भाई। एक तो मैं सिगरेट नहीं, शराब नहीं, ज़िना नहीं, कुछ नहीं, और फिर तबलीग फिर आप भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो कितना ऐसी तो मुजाहिदा की मैं बड़ी इज़्ज़त करूँगा। भले आप कुछ भी कर लें, मैं आपको ये तक नहीं पूछूँगा इंशाअल्लाह। भले आप कहीं जाए तो मैं बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मेरा बेटे को साथ ले जाओ, छोटे जो भी तकरीबन 12 ईयर्स के ऊपर हो रहा है, बस जाओ। आपके साथ मेरे पूरे बच्चे सर्वेंट्स की तरह काम करेंगे। अल्लाह के लिए मेरे सर्वेंट्स हैं, वो अल्लाह ने मुझे दिया। उनकी डिग्री है क्या है मालूम? कि वो मसीहा महादेव की औलाद है, वो भी गॉडेस एंड गॉड्स हैं लिटिल। तो आपसे गुजारिश है, प्लीज़ कबूल कर लीजिए अल्लाह के वास्ते। मैं रोज़ा भी हूँ आज, वैसे मैं दिखाने के लिए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रहता हूँ। आई लव अल्लाह, यू नो, आई एम द जीसस क्राइस्ट ऑफ सेकंड कमिंग, द ट्रू मसीहा। तो मेरी गुजारिश को कबूल कर लीजिए प्लीज़। आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। हशर में भी आपके माँ बाप ठहरेंगे आपको देख कर कि मसीह आखिरुज़्ज़मां की वाइफ मेरी बेटी बोल के खुश हो जाएंगे, वो आला दर्जा पाएंगे। और याद रखिए, आपको मिलेगा क्या? शादी से क्या मिलता है? जिस्मानी ताल्लुक़ात, रूहानी ताल्लुक़ात, दौलत, शोहरत, ताकत, फिर हमेशा की जन्नत। वो तो मैं दे रहा हूँ आपको अल्लाह के हुक्म से, वो अल्लाह दे रहा है। हम सब अल्लाह के ग़ुलाम हैं, देने वाली ज़ात वही है, हम सब उसी के ग़ुलाम हैं। तो आइए, मेरी दुआ अल्लाह से है कि अल्लाह कबूल करे, परवरदिगार मुझे रोज़गार की दुआ कबूल करे। और अगर अल्लाह ताला नहीं रखा है हमारे किस्मत में, अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और है, तो मैं खुश हूँ, क्योंकि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ूँगा। अल्लाह तो इसका मुझे बदला अता कर दे, या और अल्लाह ताला कर देगा इंशाअल्लाह। मगर ऐसा नहीं, मैं आपको चाह रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश है कि आप कबूल कर लें। प्लीज़ आइए। देखिए, मैं स्मार्ट तो हूँ ना। पहली बात, जितने भी आप अदाकारों से मिली हैं, चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, या जो भी हो, जो भी फना XYZ, क्या उनकी नमाज 21 साल से क़ज़ा थी? क्या वो हरामकारी ज़िना से दूर थे? क्या वो शराबी नहीं थे? क्या वो बुरे लोग नहीं हैं? क्या वो नाच गा के, हरामबाजी करके, औरतों की इधर उधर शर्मगाहों को हाथ लगा के, औरत पूरी ही शर्मगाह होती है ऊपर से नीचे तक, उसको किस करना, उसको लपट ना करना, ये सब हराम है इस्लाम में, सिवाय अपनी बीवी के। वो भी पब्लिक में नहीं कर सकते भाई। अल्लाह अकबर। अगर उनका बच्चा खुद देख ले। अब आप देखिए, जो अदाकारें नंगी होकर अपने अपने सीन्स करिए, उनके बच्चे जवान हो रहे हैं, तो जो बच्चे बैठते हैं तो क्या उनको शहवत पैदा नहीं होगी? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ज़रा सोचने वाली बात है कि अपने ही माँ बाप का सीन बैठकर नंगापन जो है ना, सैफ अली खान बैठ के देख रहे हैं। अपनी ही बीवी शर्मिला टैगर का सीन अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म एकलव्य में दौलत के खातिर कि वो हम बिस्तरी कर रहे हैं दोनों, पब्लिक को तो बताया जा रहा है ना, वो झूठ करे होंगे पर्दे के पीछे। क्या वो अपनी बेटी को सारा को बेचारे को, सारा अली खान को नंगा नहीं घुमा रहा है? ये बाप है। सैफ अली खान, मैं आ रहा हूँ बेटा, आपके पास भी आ रहा हूँ मैं, आपके बेटे इब्राहिम को भी समझाऊँगा, आपको भी। और आप मेरा बुरा नहीं मान सकते, क्योंकि मेरा जो बुरा मानेगा वो जहन्नुम में जाएगा, जो बुरा सुनेगा, बुरा करेगा, वो सब जहन्नुम में जाने वाले हैं। नोट कर लीजिए, समझे ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैं जो बोल रहा हूँ सुनना पड़ेगा। अगर मैं आपकी बेटी को, सारा अली ख़ान को, आपको मैं प्रपोज़ल देता हूँ शादी के लिए, तो हाँ या नहीं करने का? क्योंकि वो बहुत नंगापन करती घूम रही है, इनसे ताल्लुक़ात रख लिए, उनसे ताल्लुक़ात रख लिए, उधर चले गए, इधर चले गए। ये इस्लाम में जायज़ है? इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इब्राहिम क्या कर रहे हैं? भाई होकर क्या कर रहे हैं? बहन को हाँ पैसे के लिए बाजारू बना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सैफ अली खान आपको, मेरे भाई।
آپ سے میں ملاقات کر چکا ہوں فلم سٹی میں تقریباً 96 کے وقت. آپ ہم بیٹھے ہیں ساتھ. آپ کو یاد نہیں ہوگا, مجھے یاد ہے, کیونکہ آپ سیلیبریٹی ہیں, میں تو ٹاپ سیلیبریٹی ہونے والا ہوں انشاءاللہ, اور ہوں. تو اور امیتابھ بچن کیا کر رہے ہیں اپنی بیٹی کو اتنے اتنے کپڑے پہنا کر, ایسے شرم آنی چاہیے امیتابھ آپ کو. شیو بھکت کہتے ہیں اپنے آپ کو. اور ایشوریہ سے بھی میں مل چکا ہوں, مگر کیا کر رہے ہیں؟ 96 کی بات ہے, 97 کی بات ہے. اب میں پوری انڈسٹری دیکھ چکا ہوں, یاد رکھیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. ہاں, اور عامر خان, سلمان خان, آپ سب جو دولت جمع کرے ہیں, عورتوں کی شرمگاہوں کو ہاتھ لگا کے ایسے ایسے کر کے بکواں کر کے لپٹ کے شرک بتا کے وہ ساری دولت کو پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ لگانا ہوگا آپ لوگوں کو. چاہے وہ شاہ رخ خان ہو, سلمان خان ہو, یا عامر خان ہو, یا کوئی بھی خان ہو, یا سارا علی خان ہو, یا سیف علی خان ہو, یا ان کا خاندان ہو, یا ان کی ماں ہو, یا ان کا باپ, سب کو مجھے ماننا ہی ہوگا. میں مان نہ مان سب کا زبردستی مہمان ہوں. بدلے میں خلاف آؤ گے, دشمنی کرو گے تو جہنم کے 7ویں درجے پہ جاؤ گے ہمیشہ کے لیے. یہ فرمان الہی ہو چکا ہے قرآن پاک میں, ویداس میں, پراناس میں, بائبل میں, ہر جگہ. میں وہ مسیح آخر الزماں, اللہ کا مسیحا, مطلب موسٹ بیلوڈ آف اللہ. میری ہائٹ کو, میرے روپ رنگ کو مت دیکھو, ویسے بھی میری ہائٹ ماشاءاللہ 5'10" ہے, کافی ہے, میڈیم سائز. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ستیم شیوم سندرم, جہاں مرد میں ہوں الحمدللہ. ابھی تو بنا ایکسرسائز کے ہوں, ایسے ہی کچھ بھی, بس نارمل ایسے ہی دال کھانا جو بھی مل جاتا کھا لیتا ہوں, روزے رہتا ہوں زیادہ. اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ لوگوں کو میں دعوت دے رہا ہوں. سلمان خان اپنے پورے 2-3 ہزار کروڑ جو بھی جمع کر کے رکھے ہیں پورے میرے ساتھ لگاؤ, اللہ کے راستے میں پورے انویسٹ کر دو میرے پاس, اور میرے کو سرنڈر کرو آپ اور آپ کے خاندان والے. اور عامر خان آپ بھی, اور شاہ رخ خان آپ بھی, اور کون پورے فلم انڈسٹری کے, سیف علی خان آپ بھی, آپ کا پورا خاندان. آپ بولیں گے نہیں بھائی ہم نہیں کرتے. جنت میں جاتے, جنت کی بو بھی سونگتے, اس کے بعد خوشبو بھی سونگتے جنت کی, انکار کر کے میرا. ہاں, باپ ہوں رشتے میں تمہارا, روحانی باپ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں, اتنا اگر میرا انکار, ہاں امید کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ. آئی لو یو ڈالس, پورے میں آپ لوگوں کو پیار کرتا ہوں. ڈالس اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ روحانی مردے ہیں آپ لوگ, آپ لوگوں کو زندہ کرنا ہے. کیا کوئی نماز پڑھنے والا 5 وقت یا نماز ہی تہجد گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھنے والا زنا کرے گا, ننگے سینس کرے گا پردے پہ, اپنی بیٹی سے کروائے گا, اپنی بیوی سے کروائے گا, اپنے آپ کو ملا کے کرے گا؟ وہ نہیں کر سکتا. اگر وہ کر رہا ہے تو منافق ہے وہ. کیا انڈسٹری کے پورے مسلمان بیٹھ کر, سیف علی خان بیٹھ کر, سارا علی خان بیٹھ کر, عامر خان بیٹھ کر, شاہ رخ خان بیٹھ کر, سلمان خان بیٹھ کر, اور سارے مسلم انڈسٹری کو لے کر ایک ایسوسیشن اپنی قائم کر کے اسلامک پرو ریلیجس موویز تیار نہیں کر سکتے جس میں کامیڈی بھی ہو, جس میں سب کچھ ہو, لیکن شرم حیا کی لمٹ کے ساتھ, شرک کے خلاف نہیں کر سکتے تھے تم لوگ بدتمیزوں؟ آ گیا ہوں میں تمہارا باپ تم کو سکھانے کے لیے, کیونکہ اللہ نے ہی شرم گاہ دی ہے. اللہ نے اس کا 2 طریقے کا استعمال بتایا ہے, حلال اور حرام. تم لوگوں نے حرام کیا اسی لیے بدنام کیا ہو, لیکن اس کا صحیح استعمال حلال کرو, عزت پاؤ, شادی کرو, عقد کرو, اور تبلیغ کرو, ایکٹنگ کرو, گانے گاؤ, کچھ بھی کرو, لیکن ایک اسلامک کنڈیشنز کے مطابق. میں بھی بتاؤں گا کیسے کرنا ہے, کیونکہ یہ بھی اللہ کا انعام ہے جس کی وجہ سے میں آج آپ کو مخاطب ہو سک رہا ہوں. یہ یوٹیوب, یہ ٹیلی کمیونیکیشن, یہ فلم انڈسٹری سب اللہ کا انعام ہے, لیکن اس کا غلط استعمال کیا ہے آپ لوگوں نے, بے حیائی, بے شرمی, شرک کے لیے. سمجھے نا؟ تو اب میں بھی جو پروجیکٹ بناؤں گا اس میں ہر 15 منٹ کو اذان ہوگی, وہ بھی جسٹ 1 منٹ کے لیے, زیادہ نہیں, تاکہ جاؤ صلاۃ پہلے قائم کرو, پھر اس کے بعد اس کو ریوائنڈ کر کے دیکھ لینا یا پھر آ جانا. اور آج کل نا پورے تھیٹرز کا سسٹم ہی ختم ہونے والا, تو یہ سسٹم جب چالو ہوگا تو کوئی بھی آج اداکاری کو, ایک سشمیتا سین کہتی ہے کہ اس کی شرمگاہ کو کسی لڑکے نے 15 سال کے ہاتھ لگایا پیچھے سے, اس کو پکڑی, وہ لے گئی. کتنی گندی بات ہے. ماں باپ تم لوگوں کو یہ تعلیم دیے ہیں اور تم ہو سکھانے والے. عامر خان, سیف علی خان, شاہ رخ خان, سلمان خان اور تمہارا پورا خاندان. تم لوگ مجھے برا مانو گے, مجھے
मेरा बुरा मानोगे मिल के? पहली बात बोलोगे झूठा है, कज़ाब है, वहीं काफिर हो जाओगे, मुनाफिक हो जाओगे, सारे अमल बर्बाद और वैसे भी जहन्नुम में जाओगे, ऐसा कहोगे तो। अगर बोलोगे नहीं आप हैं तो मैं सच कह रहा हूँ ना बच्चों, तो फिर आओ ना मेरे साथ अपनी दौलत में लेकर, हम अच्छा काम करते हैं। आप बोलेंगे हम नहीं आते, सबूत मेरे पास 100% है, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स के साथ, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स के साथ, जिसके जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने किताबों में दिए थे, निशानात अल्लाह के, ताईद अल्लाह की। आते हो क्या नहीं आते? आप बोलेंगे नहीं आते भाई, हम नहीं मानते, तो जाओ जहन्नुम में। बैंड स्टैंड पे मकानात बनाए हो ना, किनारे किनारे पसंद करते हो ना समंदर के, हाँ, अल्लाह ताला एक ही झटके में कर देगा, तब क्या करोगे? हाँ, आओ प्यार से मेरे बच्चों, आओ, आई लव यू, आ जाओ, नाराज़ मत हो मुझसे, मैं तुम्हारे अच्छी के लिए सोच रहा हूँ। जो तुम्हें तमन्ना कर रहा है हमेशा की जन्नत की, तुम्हारा बुरा कैसे हो सकता है? मैं तो सिर्फ तुम्हें पाक होने की दावत दे रहा हूँ। आओ प्लीज़ कम टू मी। तो सना खान, ये सारी इनको तबलीग करना है मेरी जान, अल्लाह की, सॉरी मेरी जान कैसे, अल्लाह की जान है आप, सॉरी। तो आइए प्लीज़, अल्लाह की जान, अल्लाह की बंदी, कम टू मी एंड मैरी मी इन द नेम ऑफ अल्लाह। और बहुत ही थोड़ा सा आप ये मत समझना कि मैं जिससे मिली नहीं, जिसको देखी नहीं, अरे मेरी पूरी लाइफ यूट्यूब पे मौजूद है, पूरी लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब कुछ देखिए, 21 बार हमले हो चुके हैं, बदनाम किया गया है, झूठे केसेस फाइल किए गए, कोर्ट में लड़ाई, जेल, सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी अल्लाह का मसीहा हूँ, काम पर लगा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो आ रही हैं आप, तो तैयार हैं मेरे साथ? बोलिए, यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे ऊपर धोखेबाजी का इल्ज़ाम हुआ तो झूठा, मेरे ऊपर जो भी इल्ज़ाम थे सब झूठे, अल्लाह का मसीहा सच्चा, जो अल्लाह से डरता है सिर्फ और उसके शरीयत पर कायम है और सबको बनाना चाहता है, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सब अहले किताब हो जाए अगर सही, तो सबका झगड़ा ख़त्म होगा। तो प्लीज़ मेरी बात को कबूल करिए। अल्लाह अकबर। मैं तो रोज़े में हूँ माशाल्लाह से, पानी भी नहीं पी सकता थोड़ा सा, क्योंकि कई दिन के बाद आज रोज़ा रह गया अल्लाह के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। तहज्जुद पढ़ता हूँ और अल्लाह ताला, देखिए मेहदी MEHDI पीकॉक मेरा एक्टल मार के मेरी वीडियोस देखिए, जो सारे वीडियोस देखिए कि जिसकी गवाही अल्लाह देता है, जो अल्लाह ताला के बारिश के मौजू से। तो मैं जो भी कर रहा हूँ फी सबीलिल्लाह आपको दावत दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप कबूल कर लेंगे ना और बनेंगे अल्लाह की मुजाहिदा मेरे साथ इंशाअल्लाह। अरे आपको तो टेंशन फ्री होना चाहिए, एक तो मेरे पूरे बच्चे भी साथ हो रहे हैं, पूरी फैमिली मिल रही है आपको, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, हाँ, कोई हंडी चूल्हे का काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हंडी चूल्हे के लिए नहीं हो, आपको खुद हंडी सामने आ जाएगी, चूल्हा भी सब कुछ। आप मेरे साथ मुबल्लिगा बनो।